نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا وفي رواية وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کا میرا موضوع مسلمان حاکم میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ مسلمان حاکم میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم دنیا میں سلطنت دیتے ہیں، حکمرانی دیتے ہیں، بادشاہت دیتے ہیں، تو ان کو کیا کام کرنے چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے حاکم وقت کی 4 صفات اس آیت میں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلا کام ان کا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز لوگوں سے قائم کرواتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسرا کام وآتوا الزکاۃ، خود بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تیسرا کام وامروا بالمعروف، وامروا بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور چوتھا کام ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو گناہوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ حاکم وقت کے اندر 4 صفات ہونی چاہیے۔ حاکم وقت کا جو کام ہے، سلطنت سنبھالنے کے بعد سڑکیں بنانا دوسرے درجے کا کام ہے۔ سب سے پہلا کام اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کروانا، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کروانا، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ امر بالمعروف کرنا، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ ونہوا عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے بچانا حاکم وقت کا کام ہے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے محبوب لوگ کون ہوں گے، اور اللہ کے قریب سب سے زیادہ قریب کون ہوں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، امام عادل، وہ حاکم وقت جس نے دنیا میں انصاف کیا ہوگا۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا، ایک گھڑی انصاف کرنا یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی 70 سال نفلی عبادت کرتا رہتا ہے، دوسری طرف ایک حاکم وقت انصاف کرتا ہے،
تو یہ انصاف کرنے کا اجر اللہ کے ہاں 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے ہاں سب سے مبغوض ترین اور اللہ کے ہاں سب سے بدترین شخص جس کو عذاب دیا جائے گا اور اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور شخص کون ہوگا؟ امام جائر، امام جائر، وہ حاکم وقت جو ظالم ہوگا، جو ظالم ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں اپنے حکمرانوں سے التماس کرتا ہوں، یہ حکومت آنے جانے والی چیز ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی چیز ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو حکمرانی کی نعمت دے رکھی ہے تو 4 کام کرو: ظلم نہ کرنا، انصاف کرنا، انصاف کرنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص حاکم وقت کی اطاعت کرتا ہے، وہ حاکم وقت جو اللہ کی مرضیات کے مطابق چلنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم وقت کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس سے مراد کون حاکم وقت ہے؟ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو لے کر چلتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔